بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد جاوید ہے۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں نے ایک دن مرشد سے پوچھا، استاد خوش قسمتی اور بدقسمتی آخر ہوتی کیا ہے؟ وہ ہنس کر بولے، خوش قسمتی اور بدقسمتی میں لکڑی اور لوہے جیسا فرق ہوتا ہے۔ لکڑی پانی میں تیرتی ہے جبکہ لوہا ڈوب جاتا ہے۔ خوش قسمت انسان لکڑی کی طرح مسائل اور پریشانیوں میں تہتا رہتا ہے۔ مسائل اور پریشانیاں اس کے ارد گرد، اس کے دائیں بائیں، اوپر نیچے بہتی رہتی ہیں، لیکن یہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ ان کی گہرائیوں میں نہیں ڈوبتا، جبکہ بدقسمت شخص لوہے کی کیل کی طرح چند لمحوں میں مسلوں کے پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ بدقسمت شخص کے بارے میں عربی کی بڑی شاندار کہاوت ہے۔ عرب کہتے ہیں، انسان پر جب بدقسمتی کے سائے آتے ہیں تو یہ اونٹ پر بھی بیٹھا ہو تو اسے کتا کاٹ لیتا ہے۔ اسی طرح ہندی میں بدقسمت شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہ سونے کو بھی ہاتھ لگائے تو وہ مٹی ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں محاورے درست ہیں، کیونکہ بدقسمتی کے دور میں ہر خوشی، ہر کامیابی اور ہر اچائی الٹ جاتی ہے۔ بدقسمت شخص کا چاند جوہر سے طلوع ہوتا ہے اور اس کے گلابوں سے گوبر کی بو آتی ہے۔ یہ بیچارہ حدیث بھی سنائے تو لوگ منہ پیر لیتے ہیں۔ اس کا اپنا سایہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اور یہ مسائل اور پریشانیوں کے لک و دوک کی صحرا میں خشک ٹینی کی طرح تنہا کھڑا ہوتا ہے۔ اس کے اوپر اور نیچے دونوں طرف آگ دہک رہی ہوتی ہے، اور اس لمحے یہ دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھ کر قدرت سے صرف ایک سوال کرتا ہے، یا پروردگار میں کیا کروں؟ یہ دنیا کا قیمتی ترین سوال ہے، اور ہم میں سے ہر انسان زندگی میں کبھی نہ کبھی اس نقطے پر ضرور آتا ہے۔ یہ سوال بعض لوگوں کی زندگی میں بجلی کے شعلے کی طرح آتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور بعض کی زندگی میں یہ سوال سکنڈینیوین ملکوں کی طرح طویل ہو جاتا ہے، اور انسان کی سانسیں امید اور ناامیدی کی مندیل میں لٹکی رہ جاتی ہے۔ میں نے پوچھا، بدقسمتی کے اس لمحے میں انسان کیا کرے؟ وہ بولے، ہمیں اس سوال کے جواب سے پہلے قدرت کے نظام کو سمجھنا ہوگا۔ قدرت کے نظام میں ہر چیز دوسرے چیز سے توانائی حاصل کرتی ہے۔ جانداروں کے زندہ رہنے کے لیے آکسیجن اور پانی ضرورت ہوتی ہے۔ پانی اور آکسیجن کے لیے سورج کی ضرورت ہوتی ہے۔ سورج کی روشنی پیدا کرنے کے لیے جلنے والے گیسز چاہیے، اور گیسز کی پیدائش کے لیے کسی اندیکھی کہکشائی کے کیمیائی ریاکشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح پودوں کو جانور کھاتے ہیں، جانوروں کو انسان کھاتے ہیں، انسان کا جست خاکی کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں، اور کیڑے مکوڑوں کی باقیات پودے چٹ کر جاتے ہیں۔ عرض کائنات کی تمام اکائیاں ایک دوسرے کی محتاج ہے۔ ہمارا مقدر بھی کسی نہ کسی دوسرے شخص سے جڑا ہوا ہے۔ ہماری خوش قسمتی اور بدقسمتی دونوں دوسرے لوگوں سے وابستہ ہوتی ہے۔ چنانچہ انسان جب بھی بدقسمتی کے گرداب میں پھنسے تو اسے چاہیے یہ کسی دوسرے خوش قسمت شخص کا سہارا لے، بالکل لوہے کے اس کیل کی طرح جو ڈوبنے سے بچنے کے لیے لکڑی کے تختے میں پیوست ہو جاتی ہے۔ بدقسمت انسان کیل کی طرح لکڑی کے تختے کا حصہ بن کر مسائل کے سمندر میں تیر سکتا ہے۔ ہم سب کو بدقسمتی کے دور میں تین حقیقتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایک، دنیا میں کوئی چیز، کوئی صورتحال اور کوئی حالت مستقل نہیں ہوتی۔ دنیا کی ہر چیز میں تبدیلی آتی ہے۔ رات خواہ کتنی ہی لمبی اور دن خواہ کتنا ہی چمکدار کیوں نہ ہو، یہ دونوں بلا آخر ختم ہو جاتی ہے، اور بدبو خواہ کتنی ہی ناقابل برداشت کیوں نہ ہو، یہ ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ خوش قسمتی کی طرح بدقسمتی بھی عارضی ہوتی ہے اور یہ بالآخر ختم ہو جاتی ہے، لیکن سوال یہ ہے اس کا دورانیہ کتنا لمبا ہو سکتا ہے۔ ہندی نجومیوں کے مطابق بدقسمتی کا دورانیہ عموماً 2.5 سال سے 7.5 سال تک ہوتی ہے، اور بدقسمتی کے 90% کیسوں میں 7.5 سال بعد صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے، جبکہ یورپین ماہرین انسان کی زندگی کو 2.5 برسوں کے 3 ادوار میں تقسیم کرتی ہے۔ ان کے مطابق دنیا کے ہر انسان کی زندگی میں 2.5 سال بعد نمایاں تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہ تبدیلی بعض اوقات اگلی نسل میں ظاہر ہوتی ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں ایک نسل قسم پرسی میں زندگی گزارتی ہے اور اگلی نسل کی شروعات ہی خوشحالی اور کامیابی سے ہوتی ہے۔ اگلی نسل اسے اپنی کامیابی سمجھتی ہے، جبکہ یہ حقیقت میں پچھلی نسل کی بدقسمتی کا ریوارڈ ہوتا ہے۔ چنانچہ انسان کو چاہیے یہ اس عارضی بدقسمتی کو عارضی ہی سمجھے۔
2. انسان کو چاہیے یہ لوہے کی کیل کی طرح کسی لکڑی کا سہارا لے لے، یہ خوش قسمت لوگ تلاش کرے، اپنا زیادہ تر وقت ان کی صحبت میں گزارے، ان کے ساتھ پارٹنرشپ کر لے یا پھر ان کی ملازمت اختیار کر لے، اور یہ سوچ لے حالات خواہ کتنے ہی گمبھیر اور خوفناک کیوں نہ ہو جائے، میں نے اس شخص کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ یہ شخص خواہ مجھے روز دھکے دے کر نکال دے، لیکن میں اگلے دن دوبارہ اس کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ یہ ٹیکنیک مشکل ہے کیونکہ بدقسمتی کے دور میں انسان کی تذلیل معمولی ہوتی ہے، لیکن انسان اگر صبر کر لے اور اس سلوک کو چند برسوں کے لیے اپنا مقدر مان لے تو اس کی زندگی میں سکون کے لمحے آ سکتے ہیں۔ اور 3. خوش قسمتی اور بدقسمتی دونوں صورتیں اللہ کی پیدا کردہ ہوتی ہے، چنانچہ انسان کو کثرت سے اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اس سے مہربانی کی درخواست کرنی چاہیے اور اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ کر لینی چاہیے۔ یہ انسان کے 10,000 سالہ تحریری تاریخ کا فیصلہ ہے۔ چیریٹی کے منصوبے پھیلتے پھولتے ہیں اور اس سے انسان کو سکون بھی ملتا ہے، لہٰذا انسان کو اگر کاروبار میں نقصان ہو رہا ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کو کاروبار میں شریک کر لے، اپنی آمدنی سے چیریٹی کے لیے رقم نکالنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا۔ اسی طرح مقدر کا خواتین کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ہمارے گھروں میں ہماری کوئی نہ کوئی بہن، کوئی نہ کوئی بیٹی خوش قسمت ہوتی ہے۔ خوش قسمتی کے آثار ان کی پیدائش کے ساتھ ہی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ اپنی بدقسمتی کے دور میں اس بیٹی، اس بہن پر شفقت کریں، اس پر اپنی قربت بڑھا لیں تو بھی ہماری بدقسمتی کی شدت میں کمی آ سکتی ہے۔ میں نے زندگی میں بے شمار لوگوں کو خوش قسمت لوگوں پر کی پارٹنرشپ، چیریٹی کے کاموں میں حصہ لینے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے، اپنے گھروں کی خواتین سے شفقت برتنے اور صبر اور شکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر بدقسمتی کے دور سے نکلتے دیکھا ہے۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو ساری زندگی بدقسمتی کے گرداب میں چکر کاتے رہے، لیکن ان کی اگلی نسل کو اللہ تعالیٰ نے مٹی کو سونا بنانے کا فن دے دیا اور لوگ اس خوش قسمت نسل کو دیکھ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو پوری زندگی سونے کے چمچے سے کھاتے رہے، لیکن ان کی اگلی نسل کو مٹی کا پیالہ بھی نصیب نہیں ہوا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب مقدر کا ہیر پھیر ہے۔ دنیا میں بنیادی طور پر ایک انسان کی بدقسمتی دوسرے انسان کی خوش قسمتی سے وابستہ ہوتی ہے۔ مقدر گیند کی طرح ہوتا ہے، جس طرح گیند ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ منتقل ہوتی رہتی ہے، بالکل اسی طرح مقدر بھی ہاتھ اور جولیاں بدلتا رہتا ہے۔ چنانچہ آپ اگر ٹیم کا حصہ ہے تو خوش قسمت کی گیند کبھی نہ کبھی واپس آپ کے پاس ضرور آئے گی، اور اگر نہیں آئے گی تو بھی آپ لوز نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ بہرحال اس خوش قسمت ٹیم کا حصہ رہیں گے جس کے کسی ممبر کے پاس خوش نصیبی کی گیند موجود ہے، اور یہ ساتھی آپ کی اگلی نسل کو یہ گیند ضرور دے گا۔ چنانچہ ٹیم کو نہ چھوڑیں، صبر کریں اور انتظار کریں، مقدر کا پیالہ کبھی نہ کبھی گردش کرتا ہوا آپ کے ہاتھ تک ضرور آئے گا۔ آپ اس وقت موجود نہ ہوئے تو آپ کے بیٹے یا آپ کے کسی عزیز کا ہاتھ اس تک ضرور پہنچے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں راتیں طویل ہو سکتی ہے لیکن حتمی نہیں، یہ وقت بہتا رہتا ہے۔ وہ خاموش ہو گئے۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔